اگر عید میلاد نہ منانے کی وجہ سے ہم اہل حدیث گستاخ رسول ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک ہم سے پہلے ہمارے صحابہ کرام گستاخ ٹھہریں گے، سب سے پہلے صدیق اکبر گستاخ ٹھہریں گے، اس سے پہلے یہ قدم آگے بڑھو، ہمارے نبی خود اپنی نبوت کے مقام پر فائز ہوتے ہوئے خود گستاخ قرار پائیں گے، کیونکہ آپ نے خود میلاد نہیں منایا۔ تو آپ کو کہتے ہوئے شرم کرنی چاہیے اور ہچکچاہٹ محسوس ہونی چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میلاد نہ منانے والے ابلیس ہیں یا میلاد نہ منانے والے گستاخ رسول ہیں۔ تو اگر ہم گستاخ ہیں تو گستاخ آپ نے ہمیں نہیں کہا، ہمارے پرکھوں اور ہمارے اسلاف کو، ہمارے صحابہ کرام کو آپ نے گستاخ کہا، اور جو صحابہ کرام کو گستاخ کہے اس کا ایمان کیا ہوگا خود جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج خطبے کا عنوان ہے عید میلاد النبی کی تاریخی اور شرعی حیثیت۔ سب سے پہلے میلاد کا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ میلاد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میلاد یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی اردو میں پیدائش کے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں برتھ۔ تو عید میلاد النبی اس پورے جملے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن منانا، خوشی منانا، جس کو ہم اپنی بھاشا میں کہہ سکتے ہیں جنم دن منانا یا برتھ ڈے منانا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے عید میلاد النبی کا ایک سرسری مفہوم۔ عید میلاد النبی اس کا موجد کون ہے، یہ سسٹم کہاں سے شروع ہوا، تاریخی پس منظر کیا ہے، وہ بھی جان لیتے ہیں۔ عباسی دور کے خاتمے کے بعد فاطمی خلیفوں میں سے چوتھا خلیفہ المعز لدین اللہ نامی شخص نے، جو رافضی اور شیعہ تھا، انہوں نے اپنی ناپاک نیت سے سن 362 ہجری میں جشن عید میلاد النبی کا طریقہ شروع کیا، اور انہوں نے اس موقع پر صرف ایک میلاد نہیں بلکہ 6 میلاد کا بنیاد انہوں نے رکھا۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی میلاد، دوسرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میلاد، اور تیسرا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور چوتھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور پانچواں ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، اور چھٹا اس دور میں جو حکمراں تھے، جو بادشاہ تھے، ان لوگوں کی میلاد۔
تو المعز لدین اللہ، اس شخص نے جو رافضی اور شیعہ تھا 362 ہجری میں میلاد منانے کا سلسلہ اور یہ سسٹم شروع کیا۔ آپ نے غور کیا ان 6 میلاد میں 5 میلاد ہمارے نبی کے تعلق سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی پیاری بیٹی، اور حسن حسین رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول کے نواسے۔ ان 4 افراد کو کیوں چنا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نبی کے قریبی ہے اور اس کے نام پہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا والے اور اہل ایمان ان افراد سے محبت رکھتے ہیں اور محبت رکھنا ایمان کا جز ہے، لہٰذا ان 4 افراد کا سلیکشن کیا تاکہ امت کو گمراہ کیا جائے، تو انہوں نے 6 میلاد کی بنیاد رکھی۔ تو تاریخی پس منظر کیا ہے کہ 362 ہجری میں اللہ کے رسول کا میلاد منانا شروع ہوا، اور بر صغیر ہند و پاک میں یہ سلسلہ از سر نو شروع ہوا سن 1933 عیسوی 5 جولائی پاک کے سرزمین لاہور سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب بتائیے، جو 1933 سے جو سسٹم شروع ہوا اور اس سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے جلوس نکالنے کے لیے لاہور کے لوگوں نے انگریز حکومت سے لائسنس لی، پرمیشن لی کہ ہم کو پرمیشن دی جائے، جس طرح سے غیر اپنے اہم شخصیت کے بارے میں جلوس نکالتے ہیں، ہم بھی اپنے اہم شخص نبی کی شان میں جلوس نکالیں، تو انگریز حکومت نے پرمیشن دے دیا۔ تو 1933 5 جولائی 12 ربیع الاول سے یہ سسٹم ہند و پاک میں شروع ہوا۔ اب میرا ایک چھوٹا سا سوال، جو چیز تو اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد 300-350 سال کے بعد اگر ایک کوئی نئی چیز شروع ہو رہی ہے تو دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ اور پاک و ہند میں 1933 گوئے کہ ابھی 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 100 سال پہلے سے اگر کوئی چیز ہمارے ملک میں اور کسی ملک میں ایجاد پاتی ہے تو وہ ہمارے دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہاں پر ایک قول یاد رکھیے، قال ابن الماجشون سمعت مالکا یقول من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ لان اللہ تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ رواہ امام الشاطبی فی کتابہ الاعتصام۔ ابن الماجشون کہتے کہ میں نے امام مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ جنہوں نے مذہب اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کیا اور اس بدعت کو بدعت حسنہ کا نام دے دیا، تو یقیناً انہوں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ اللہ کے رسول نے رسالت کے مقام پر فائز ہوتے ہوئے بھی خیانت کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ہم نے دین مکمل کر دیا۔ اب کوئی کہے کہ نہیں یہ بدعت حسنہ ہے تو گویا کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے۔ اس کے بعد امام مالک کہتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ اے لوگوں سن لو، اللہ کے رسول کے دور میں جو دین کا حصہ نہیں تھا، جو دین نہیں تھا، وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا۔ واضح ہوا کہ جو چیز 362 ہجری میں وجود میں آئے اور ہمارے اور آس پاس کے ممالک میں 100 سال پہلے جو وجود میں آئے وہ دین کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک سوال میلاد منانے والے بھائیوں سے، آپ میلاد منا رہے ہیں کس تاریخ کو؟ ربیع الاول کے 12 تاریخ کو۔ آپ ذرا یہ بتائیے
کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے رسول 12 ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے؟ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، جو ان کی اپنی کتاب ہے، کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں نہیں بلکہ محرم کے 10ویں تاریخ کو پیدا ہوئے۔ لیجئے صاحب، ثابت یہ ہوا کہ پیدائش کی جو تاریخ ہے، جو دن ہے، یہی تو فکس نہیں ہے، کنفرم یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول 12 کو پیدا ہوئے، تو آپ کو کس نے یہ حق دے دیا کہ آپ 12 تاریخ کو زبردستی فکس کر کے اسی دن میلاد منانے کا کام شروع کر دے؟ لیکن یہ بات اظہر من الشمس ہے، روزے روشن کی طرح آیا اور بیاں ہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ پیدائش کا علم نہیں کہ کب پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، اتنا معلوم ہے کہ ربیع الاول کو پیدا ہوئے، فکس نہیں کہ کس دن پیدا ہوئے، اختلاف ہے، لیکن اس بات پر پوری دنیا کے لوگ متفق ہیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ تو اب میرا سوال، آپ اللہ کے رسول کے پیدائش میں خوشی منا رہے ہیں یا وفات پر خوشی منا رہے ہیں؟ اور یہی وجہ ہے 1933 سے پہلے اس میلاد کو 12 وفات نام تھا۔ اب لوگوں نے غور و فکر سے کام لیا کہ بھائی اگر ہم 12 وفات نام دے دیں گے تو پھنس جائیں گے نا، تو یہ کام کرو، اس کا نام رکھ دو میلاد۔ اب میلادیہ عید میلاد النبی باضابطہ پاکستان میں قرارداد کے ذریعے سے پاس کیا گیا کہ اب 12 وفات نہیں کہا جائے گا، اب سے مستقبل میں عید میلاد النبی کہا جائے گا۔ تو گویا کہ پیدائش کا دن فکس نہیں ہے، لیکن وفات کا دن فکس ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کا تھا۔ تو اب میرے بھائیو، آپ یہ بتائیے، آپ وفات پہ جشن منا رہے ہیں یا پیدائش پہ؟ پیدائش کا دن فکس نہیں ہے۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ کے نور کو پیدا کر دیا تھا۔ دن کون سا تھا؟ نہیں معلوم۔ ڈیٹ کیا تھی؟ نہیں معلوم۔ تو پھر آپ عید کس دن منا رہے ہیں؟ آپ کے نور کو اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی پیدا کر دیا۔ تو میرا سوال، وہ دن کون سا تھا؟ وہ تاریخ کیا تھی؟ جواب نہیں معلوم۔ تو پھر عید میلاد اور جشن کس دن منا رہے ہیں آپ؟ آپ ہی کے سوال اور آپ ہی کے جواب سے معلوم ہوتا ہے یہ میلاد جس کو آپ نے عبادت کا نام دے رکھا ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے سوائے پیٹ پوجا کے اور اپنی منمانی کے۔ اور یہی وجہ ہے طاہر القادری، جانتے ہیں نا کون ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے لوگوں پر کہ اللہ کے رسول 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے اور لوگ 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، اگر آج آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے 7 اکتوبر کو، تو کیا آپ 7 اکتوبر 2023 کو اپنے باپ کی وفات پہ جشن مناؤ گے؟ جواب نہیں۔ کیوں؟ زیادہ محبت ہے باپ سے، اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ اور ایک بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے محرم کے 10ویں تاریخ کو، تو شہادت کے دن لوگ ماتم مناتے ہیں، اور اللہ کے رسول انتقال ہوئے تو اس دن جشن مناتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ تعارض اور یہ تضاد معلوم ہو رہا ہے، سمجھ میں آنے کی بات ہے۔
नवासे के इंतकाल पे मातम गम मनाते हैं और नाना की वफ़ात में खुशियाँ मनाते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक सवाल और, मीलाद मनाने वाले भाइयों से एक सवाल है, वो ठंडे मिजाज से जवाब दे कि ईद मिलाद मनाना ये नेकी का काम है या गुनाह का काम है? जवाब क्या होगा? नेकी का काम है भाई, नेकी मिलेगी। अच्छा, नेकी मिलेगी, ये नेकी अल्लाह के रसूल को मालूम था या नहीं था? जी हाँ, ईद मिलाद मनाना ये नेकी का काम है, मान लिया। अच्छा, ये नेकी अल्लाह के रसूल को मालूम था या नहीं था? मालूम था। अच्छा, मालूम था तो आपने लोगों को बताया कि नहीं बताया? आप खामोश, आप खामोश, ज़ुबान नहीं खुलेगी। क्यों? कोई हदीस ही नहीं है, कुरान की आयत ही नहीं है। तो मेरे प्यारों, बताओ ये नेक काम है या नहीं? हाँ, नेकी है। तो अल्लाह के रसूल को मालूम था कि नहीं? हाँ, मालूम था। तो आपने बताया कि नहीं बताया? बोले बताया। तो दिखाओ कहाँ बताया। नहीं मालूम। तो गोया के हर एतबार से, तारीखी एतबार से हमने जान लिया कि 362 हिजरी में शुरू हुआ, और शरई एतबार से हमने जान लिया कि शरीयत में इसका कोई जगह नहीं है। और एक बात, एक सवाल तमाम लोगों से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल की उम्र में नबी बनाया गया? 40 साल की उम्र में आप नबी बनाया गया। वफ़ात कब हुई? 63 साल की उम्र में तकरीबन। कितने साल आप रहे? आपकी कुल मुद्दत हयात कितने साल हैं? 63 साल। कितने मरतबा ईद मिलाद आया? आपकी हयात में कितनी मरतबा बर्थडे आया? 63 मरतबा। कितनी मरतबा मनाया? 60 मरतबा या 61 या 62? कितने मरतबा मनाया? जवाब, नहीं मनाया। अच्छा, अल्लाह के रसूल के कितने औलाद थे? 7, 4 बेटियां, 3 बेटे। आपने कितनी मरतबा अपने बेटों और बेटियों की ईद मिलाद मनाए? कितनी मरतबा आपने जन्मदिन मनाया अपनी बेटियों का और अपने बेटों का? ज़रा बताइए। जवाब, खामोश। अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा कौन बने? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कितने साल? 2 साल खलीफा बन के रहे, उनके बाद इंतकाल हुआ। उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितने साल? 10 साल। उसके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितने साल? 12 से 13 साल। उसके बाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितने साल? 4 साल। उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला, कितने महीना? 6 महीना। उसके बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बताइए, इन खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन में से किसने कितने मरतबा बर्थडे मनाया? अपना या अपने औलाद में से किसी का या अपने नबी का? जवाब दी जाए। जवाब, खामोश। अच्छा, उसके बाद चाहे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अलैहि हो, या उसके हम असर दीगर उलमा अइम्मा हो, या उसके बाद और बड़े बड़े मुहद्दिस हो, चाहे इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, इमाम नसाई हो, इमाम तिरमिज़ी हो, इमाम अबू दाऊद हो, या इमाम इब्न माजा हो, या इसके अलावा दीगर और मुहद्दिसिन, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह अलैहिम अजमईन। इन अइम्मा में से किसने मनाया? अपने औलाद में से किसी का। और सबसे बढ़कर बात यह है, हमारे नबी का किसने मनाया? जवाब, खामोश। खामोशी में जवाब नहीं, जवाब कोई जवाब नहीं। बताओ मेरे प्यारे भाइयों, आपको ज़रा से भी डर नहीं लगता? ये कहते हैं कि ईद मिलाद ना मनाने वाले गुस्ताख रसूल हैं, तो ये जुमला कहते हुए आपकी ज़ुबान नहीं कांपती? आपके जिस्म में कपकपी तारी नहीं होती कि आप क्या जुमला कह रहे हैं? अगर ईद मिलाद ना मनाने की वजह से हम अहले हदीस गुस्ताख रसूल हैं, तो नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हमसे पहले हमारे सहाबाए किराम गुस्ताख ठहरेंगे, सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर गुस्ताख ठहरेंगे। उससे पहले ये कदम आगे बढ़ो, हमारे नबी खुद अपनी नबूवत के मकाम पर फाइज होते हुए खुद गुस्ताख कर पाएंगे, क्योंकि आपने खुद मिलाद नहीं मनाया। तो आपको कहते हुए शर्म करनी चाहिए।
اور ہچکچاہٹ محسوس ہونی چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میلاد نہ منانے والے ابلیس ہے یا میلاد نہ منانے والے گستاخ رسول ہیں۔ تو اگر ہم گستاخ ہیں تو گستاخ آپ نے ہمیں نہیں کہا، ہمارے پرکھوں اور ہمارے اسلاف کو، ہمارے صحابہ کرام کو آپ نے گستاخ کہا، اور جو صحابہ کرام کو گستاخ کہے اس کا ایمان کیا ہوگا خود جانتا ہے۔ تو بتائیے ان ائمہ میں سے، ان محدثین میں سے، ان صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اپنے اولاد میں سے کسی کا، اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کا، خود اپنے نبی کا کبھی بھی انہوں نے جشن نہیں منایا۔ اب بولتے ہیں بھائی جشن منانے میں حرج کیا ہے؟ اچھی چیز ہے نا میرے پیارے بھائیو، ادھر رکھو، اگر جشن منانا اچھی چیز ہوتی لسبقونا الیہ، تو ہمارے اسلاف ہم لوگوں سے پہلے اس کام کو کیے ہوتے ہیں۔ اگر یہ نیک کام ہوتا نا تو ہمارے صحابہ کرام ضرور کرتے۔ اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی ادنا سی ادنا نیکی ایسی نہیں ہے جس کی نشاندہی اللہ کے رسول نے نہ کی ہو۔ کوئی چھوٹا سا چھوٹا گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہ بتایا ہو۔ تو اگر نیک کام ہوتا اللہ کے رسول ضرور بتاتے، صحابہ کرام ضرور انجام دیتے، لیکن قرون مفضلہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد والا زمانہ، اس کے بعد والا زمانہ۔ لیکن قرون مفضلہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، اس کے بعد والے زمانے میں، اس کے بعد والے زمانے میں اس میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ اور ان لوگوں کو سمجھاؤ تو سیدھی سیدھی بات، گناہ کا کام تھوڑے ہے، اس ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نیکی کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، گھومتے ہیں، کیا گناہ ہوگا؟ گانا تھوڑے بجاتے ہیں، فلم تھوڑے دیکھتے ہیں۔ اچھا نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے نا؟ تو آج آپ لوگ جمعہ پڑھنے آئے نا، تو اتوار کو بھی آئیے، دیکھتے ہیں کیا گناہ ملے گا۔ یہ تو نیکی کا کام ہے، ایک دن اور جمعہ پڑھ لیں گے، ہے نا، چلے گا۔ 5 اوقات کی نماز پڑھتے ہیں نا، ابھی ظہر ہے، اس کے بعد عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، جلدی جلدی ہے نا۔ اب دیکھیے فجر کے بعد سے ظہر کے درمیان بہت بڑا ٹائم بچ جاتا ہے نا، تو ایک وقت بیچ میں نکال لیتے ہیں 10 بجے ٹائم، چلے گا نا؟ نوجوان ساتھیوں بتاؤ، چلے گا نا؟ کیا گناہ ہے؟ نمازی تو ہے، نیکی کا کام تو ہے، ایک ٹائم بڑھا لیتے ہیں، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا تو نہیں چلے گا، اور جشن نہیں منایا تو چل جائے گا۔ یہ لاجک کہاں کی ہے؟ تو بتانا یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام غیر شرعی کام ہے، اس کام کا مذہب اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، دور دور سے کوئی واسطہ تک نہیں ہے۔ اور اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عید میلاد۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول نے ہمیں صرف 2 عید دیے ہیں۔ کتنا عید؟ صرف اور صرف 2 عید، 2 کے علاوہ تیسرا کوئی عید نہیں ہے۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ لهم یومان یلعبون فیہما قال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مدینہ آئے، 2 ایسے دن تھے جس میں لوگوں کو کھیل کود کرتے ہوئے پایا۔ سال میں 2 دن کھیلتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ تو اللہ رسول نے پوچھا ما ہذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہے؟ کس مناسبت سے آپ لوگ ان 2 دنوں میں کھیل کود کرتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ آپ نے پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، اللہ کے رسول ہم لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی زمانہ جاہلیت میں ان 2 دنوں میں ہم لوگ کھیلا کرتے تھے، تو بس اسی لیے کھیل رہے ہیں، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ان 2 دنوں کے بدلے میں
دو عید کا دن دیا ہے. وہ دو عید کا دن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. تو شریعت اسلامیہ میں صرف اور صرف دو عید ہے، تیسری کوئی عید نہیں. ان صاحب نے ایک تیسرا عید ایجاد کر لیا. ایک بخاری کی حدیث بھی سنیے. عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہران لا ينقصان شہر عید. حدیث بخاری شریف میں موجود ہے کتاب الصوم میں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ شہران لا ينقصان، دو ایسے مہینے ہیں کہ مکمل 2 مہینے لگاتار ناقص ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. 29 دنوں کا مہینہ ہو جائے لگاتار 2 مہینہ، ایسی بات نہیں ہے. وہ 2 مہینہ کون کون سا ہے؟ شہر عید، عید کے 2 مہینے. یعنی 29 دنوں کا عید الفطر ہوا ہے تو عید الاضحیٰ 29 دن کا نہیں ہوگا، 30 دن کا ہوگا. اگر عید الفطر 30 دن کا ہوا ہے تو عین ممکن ہے کہ عید الاضحیٰ بھی 29 دن کا ہو جائے یا 30 دن کا ہو جائے، لیکن 2 مہینہ لگاتار 29 دنوں کا نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے 2 عید کا نام لیا، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو گوئے کہ مذہب اسلام میں صرف اور صرف 2 عید ہے، ایک عید الفطر اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ تیسرا کوئی عید نہیں ہے. اور ان صاحب نے ایک تیسری عید ایجاد کر لیا، اس کا نام رکھ دیا عید میلاد النبی. نام کتنا پیارا ہے، نام کتنا پیارا ہے. آج کل کے اس دور میں سامان خریدنے جاتے ہیں نا، تو سامان اندر کیسا بھی ہو، لیکن جو لیبل رہتا ہے اور پیکنگ رہتا ہے بڑا خطرناک، دیکھے تو دل بہل جاتا لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو نام ایسا ہو گیا ہے عید میلاد النبی. نام کتنا پیارا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے، اس کے پیچھے جو نیت ہے، وہ نیت ہی خراب ہے. اگر آپ کہیں گے ہماری نیت اچھی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، تو کیا نیکی نہیں ملے گی؟ تو اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا النیت الحسنۃ لا تحسن العمل السیء. اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں بنا سکتا. نیت اچھی ہے لیکن کام اگر برا ہے تو نیت اچھی ہو تو برے کام کو اچھا نہیں بنا سکتا. کیوں؟ ایک مثال دوں گا. آپ کی نیت ہے کہ ہم چند غریب مسکین بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں گے، ہم غریب فیملی کی مدد کریں گے، لیکن اس اچھی نیت کی تکمیل کرنے کے لیے کسی کے گھر میں آپ چوری کرتے ہیں تاکہ وہاں سے پیسہ ملے، کسی کا ATM لوٹتے ہیں تاکہ وہاں سے پیسہ ملے اور غریب بچوں کو ہم دے، ان کی کفالت کر سکے. بتائیے آپ کی نیت اچھی ہے کہ ہم غریبوں میں دان کریں گے، لیکن آپ کا کام خراب ہے. تو اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں کر سکتی. لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، نام اچھا دے دینے سے کوئی بھی کام اچھا ہو جائے گا، ایسی بات قطعاً نہیں ہے. اور میں آج آپ لوگوں کو ایک میزان ترازو دے کے جا رہا ہوں عمل کو ناپنے کے لیے کہ کس عمل کو آپ ناپ سکتے ہیں کہ کون سا عمل نیک ہے اور کون سا بد ہے. کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا مومن ہو. کیا ہو؟ مومن ہو. جو عمل کر رہا ہے اسے مومن ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے ان کی جو کوشش ہوگی وہ نیک ہوگی. مثال کے طور پہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، راستہ بنا رہا ہے، پل بنا دے رہا ہے، برج بنا رہا ہے، تو اچھا کام ہے کہ نہیں ہے؟ کام تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس کو نیکی ملے گی؟ نیکی نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے. تو پہلی شرط ایمان ہونا چاہیے، مومن ہو کام کرنے والا. اچھا، دوسری شرط کیا ہے؟ اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اگر وہ مومن ہے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام نہیں کر رہا ہے تو ان کا وہ کام نیکی نہیں بلکہ گناہ ہوگا. مثال کے طور پر ہم لوگ مومن ہیں الحمدللہ، چاہے ایمان ہمارا کم ہو یا زیادہ، تھوڑا جو بھی ہے ہم لوگ ایمان والے ہیں.
ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن نماز اگر باپ کے ڈر سے آئے ہیں تو، ابا مارے گا اس کے ڈر سے نماز پڑھنے آ گئے تو بتائیے ہم نے اللہ کے ڈر سے نماز پڑھا یہ باپ کے ڈر سے پڑھا؟ باپ کے ڈر سے، گارجن کے ڈر سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام کرنے کے لیے آپ نے نماز پڑھا، تو آپ مومن بھی ہے اور آپ نے عمل بھی کیا، لیکن نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ آپ کا کام نیکی ہوگی؟ نہیں، گناہ ہوگا، گناہ۔ تو ایمان ہونا چاہیے، اور دوسری شرط کیا؟ اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اب رہی تیسری شرط کہ آپ مومن بھی ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں وہ طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، تو بھی وہ کام قبول نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ مومن ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کسی کے ڈر سے نہیں، کسی کی دباؤ میں آ کر کے نہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن نماز جو پڑھ رہے ہیں نا وہ طریقہ کسی دوسرے کا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، تو یہ بھی کام قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے۔ یہ تین شرائط یاد ہوا؟ پہلی شرط ایمان، دوسری شرط اخلاص، اور تیسری شرط اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کا طریقہ۔ تین چیز ایک ساتھ پائی جائے ایک کام میں تو وہ کام نیکی ہوگی ورنہ گناہ ہوگا۔ یہ ہے ترازو، یہ ہے میزان ناپنے کا۔ کوئی بندہ ہے، کوئی کام کر رہا ہے کہ ان تینوں قواعد پہ وہ سامنے والا اتر رہا ہے نہیں، اگر ہاں تو نیکی کر رہا ہے، اگر نہیں تو گناہ کر رہا ہے۔ تین شرط، وہ مومن ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس کا نام احمد ہے، یہ کوئی کام کر رہا ہے تو ہم اس کے کام کو ناپیں گے کہ اس کا کام نیک ہے یا گناہ ہے۔ کیسے ناپیں گے؟ پہلے دیکھیں گے کہ مومن ہے کہ نہیں، ہاں مومن ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1 پاس ہو گیا۔ پھر دیکھیں گے کہ جو کام کر رہا ہے یہ کس وجہ سے کر رہا ہے، ہاں دیکھ لیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو نمبر 2 بھی پاس ہو گیا۔ اچھا، پھر دیکھیں گے کہ ایمان والا بھی ہے اور کام اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ دیکھا جائے گا جو کام کر رہا ہے وہ طریقہ کیا ہے، کس طریقے پہ کام کر رہا ہے۔ اگر وہ طریقہ اللہ کے رسول کا ہے تو نمبر 1 بھی پاس، نمبر 2 بھی پاس، نمبر 3 بھی پاس، ایکسیپٹیبل، ورنہ ریجیکٹڈ، قبول نہیں ہوگا۔ تو 3 شرائط ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے۔ اب ان شرائط کو ہم پیش کرتے ہیں میلادی بھائیوں پر جو میلاد منا رہے ہیں۔ وہ مومن ہیں، ہاں نمبر 1 مومن ہے، پاس ہو گیا۔ نمبر 2 اخلاص ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو یہاں پہ مسئلہ پھنس جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ اتنی بڑی دعوت ہے، میرے پاس پیسہ دکھاتا ہوں کتنے لوگوں میں کھلاتا ہوں، دیکھتا ہوں تم کتنے لوگوں کھلاتے ہو۔ یہاں پر ریا آ گیا تو نمبر 2 میں فیل۔ اگر یہاں بھی پاس ہو گیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے تو نمبر 3 میں پہنچو، وہ کیا ہے؟ یہ طریقہ اللہ کے رسول کا ہے کہ نہیں؟ جواب، یہ طریقہ بتایا گیا ہی نہیں یہ طریقہ ہی نہیں ہے، تو معلوم کیا ہوا؟ یہ مردود ہے، یہ ریجیکٹڈ ہے، قبول ہوگا ہی نہیں۔ یہ 3 طریقہ ہے کسی عمل کو ناپنے کے لیے۔ اچھا، بفرض محل، سپوز دیٹ ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے عید میلاد منانا چاہیے، تو اب میں پوچھوں گا کب منانا چاہیے، ٹائمنگ کیا ہو اس کا؟ صبح 7 بجے، 8 بجے، دوپہر کے وقت، مغرب بعد، عشاء بعد، کب؟ بتائیے کیا وقت بتائیں گے آپ جو وقت بتائیں گے پھنس جائیں گے۔ اسی لیے کہ اگر آپ نے کہا کہ ظہر کے وقت، ہم بولوں گا دلیل دیجیے بھائی، عصر بعد کرے تو کیا ہوگا؟ پھر کیوں نہیں ہوگا عصر بعد؟ کیوں؟ اس کی اصل ہے ہی نہیں۔ لیکن جہاں تک ہماری عید کی بات ہے، چاہے عید الفطر کی بات ہو، عید الاضحیٰ کی بات ہو، اس کے لیے ٹائم فکس ہے کہ جیسی ہی سورج طلوع ہو جائے اور اچھی طرح سے سورج روشن ہو جائے تو اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور سورج کے ڈھلنے تک کا ٹائم رہتا ہے، ٹائم بتا دیا گیا۔ تو جو عبادت واقعی ہے اس کا ٹائم بھی فکس ہے، اور جو عبادت ہے ہی نہیں اس کا ٹائم کہاں سے رہے گا؟ تو اگر مومن ہے تو ٹھیک ہے، اخلاص ہے ٹھیک ہے، لیکن نمبر 3 میں تو پھنس ہی جائے گا، کیونکہ طریق اللہ کے رسول نے بتایا ہی نہیں ہے۔ چلو مان لیتے بتایا، نماز ہے نا عید کے دن، عید کے دن نماز پڑھتے ہیں نا، 2 رکعت پڑھتے ہیں،
12 تکبیرات ہوتے ہیں، 7 تکبیر پہلے 5 بعد میں۔ اس عید میلاد النبی کو جب ہم لوگ عید منائیں گے تو کتنی رکعت پڑھیں گے بھائی؟ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 3 یا 5؟ جی ہاں 3 رکعت ہے نا۔ کتنا؟ کچھ بھی رکعت نہیں ہے بھائی۔ سنت پڑھ سکتے کہ نہیں پتہ نہیں، فرض پڑھ سکتے کہ نہیں پتہ نہیں، تو کون سی عبادت ہے جو کچھ بھی پتہ نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ایک ایسی عبادت بھی اسلام میں ہے جس کا علم اللہ کے رسول نے اپنی امت کو دیا ہی نہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، تاریخی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی جس نقطۂ نظر سے آپ اس عنوان کا مطالعہ کریں گے، آپ کے سامنے یہ بات کھل کر کے آئے گی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام سے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، مذہب اسلام کا ایک شعار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام بدعات، خرافات، رسومات سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔